السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم سونا جگتے شاہ مایا، سونا جگتے شاہ مایا، ونڈن دکھیاں دے غم مایا، ونڈن دکھیاں دے غم مایا۔ کوئی عبداللہ دا چین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، چمن جبریل قدم آیا، چمن جبریل قدم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ سونا جگتے شاہ آیا، سونا جگتے شاہ آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ زندہ قبراں وچ پیندیاں سن، آقا تے بیٹیاں کہندیاں سن، آقا تے بیٹیاں کہندیاں سن کہ تیرا آمنا ساڈے کم آیا، تیرا آمنا ساڈے کم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چل گئے اسی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بولو تھوڑا یار۔ مر گئے چلیں نا، کریں شروع۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سترتی۔ آج ہم سطر کے بعد سترہ، یعنی نمازی اپنی نماز کے اندر اپنے سامنے کوئی چیز رکھ دے، کوئی بھی ہو، لکڑی ہو، لاٹھی ہو، کسے باشد یا جیسے مسافر ہو اس کو کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ اپنی موٹر سائیکل اپنے سامنے کھڑی کر لے، گاڑی کھڑی کر لے، اگر کوئی شے بھی نہیں تو لکیر کھینچ لے۔ لہذا سترہ کا ہونا ضروری ہے، یہ ہے وہ سترہ، باب سترہ، سترہ کا بیان۔ الفصل الاول۔ ٹھیک ہے۔ عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یغدو الی المصلی والغنزۃ۔ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو، غدا یغدو، صبح صبح جاتے، الی المصلی، طرف عیدگاہ کی، آگے والعنزۃ، بین یدیہ،
تحمل اور برچھی آپ کے آگے آگے اٹھائی جاتی، ان کو اٹھا کے چلتا۔ وتنصب بالمصلی وتنصب بالمصلی، اور وہ گاڑی جاتی عیدگاہ میں، بین یدیہ فیصلی الیہا، آپ کے سامنے، فیصلی الیہا، آپ نماز پڑھتے اس کی طرف منہ کر کے۔ السلام علیکم۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی جحیفۃ قال رأیت رسول اللہ عائشہ، صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کال کر دے عائشہ کو۔ بمکہ وہو بارہ پڑھے۔ وعن ابی جحیفۃ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بمکہ وہو بالابتہ، مکہ میں، اور آپ ابتہا جگہ میں تھے، فی قبۃ حمراء، یعنی وہاں جو پتھریلی زمین ابتہا، کس حال میں تھے؟ فی قبۃ حمراء من آدم، چمڑے کے ایک سرخ خیمہ میں، قبہ میں نا خیمہ، حمراء میں نا سرخ، آدم میں نا چمڑے کا، چمڑے کے ایک سرخ خیمہ میں۔ ورأیت بلالا اخذ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخذہ وضوء رسول اللہ، وضوء، اور میں نے دیکھا بلال کو وہ لیے ہوئے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی۔ یہ وضو واو کی زبر کے ساتھ پانی ہے نا، بلال کے پاس اسلام کے وضو کا پانی تھا۔ ورأیت الناس یبتدرون ذلک الوضوء، اور میں نے دیکھا لوگوں کو وہ جلدی کر رہے تھے اس پانی کی طرف بطور تبرک، مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے۔ فمن اصاب منہ شیئا جس کو مل جاتا وہ تھوڑا سا بھی، تمسح بہ ومن لم تمسح بھی، وہ اس کو مل لیتا، یعنی اپنے چہرے پہ، اپنے ہاتھوں پہ، اپنے بدن پہ، بہ ومن لم یصب منہ اخذ من بلل، پورا پڑھے، ومن لم یصب منہ اخذ من بلل ید صاحبہ، ید صاحبہ، جس کو کچھ نہ ملتا وہ لے لیتا اپنے ساتھی کے ہاتھ کی نمی، وہ دے ہاتھ لا کے گیلا کر لینا، یعنی وہ اتنی برکت سمجھتے تھے نبی کے وضو کے پانی میں۔ ثم رأیت بلالا میں پیچھے اخذ، پڑھے ہیں، ثم رأیت بلالا اخذ انزۃ، پھر میں نے دیکھا بلال کو وہ لیے ہوئے تھے ایک برچھی، نیزہ، فرکزها وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرکزہا، اس کو گاڑ دیا آپ کے سامنے، یعنی سترہ، بطور سترہ، فرکزہا، آگے پڑھے، فی حلۃ، فرکزہا، فرکزها وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ حمراء مشمرا، مشمرن، اور میں نے دیکھا رسول اللہ کو ایک حلہ میں جلدی چلتے ہوئے، مشمرن میں نا جلدی جلدی، صلی آپ تیز چل رہے تھے، مشمرن، آگے، صلی الی الانزۃ بالناس رکعتین، آپ نے پڑھائی برچھی کی طرف لوگوں کو دور رکھتے، یہ برچھی کیا ہے؟ سترہ آپ کا۔ ورأیت الناس والدواب یمرون، والدواب، میں نے دیکھا لوگوں کو اور چپاہوں کو، جانوروں کو، یمرون، وہ گزر رہے تھے، بین یدی الانزۃ، برچھی کے آگے سے۔ متفق علیہ۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنے آگے کوئی سترہ وغیرہ رکھ لیا، میں نے پہلے بتایا وہ کوئی بھی ہو، لکڑی ہو، لاٹھی ہو، ہاں، یا کوئی چیز نہ ملے، آپ لکیر کھینچ لیں، کبھی ہوتا ہے نا کوئی چیز نہیں ملتی تو آپ لکیر کھینچ لیں، پھٹی رکھ لے سامنے، جیسے یہ ہے، ہاں، یا وہ بھی نہیں ملتی تو آپ لکیر کھینچ لیں، ٹھیک ہے، اور اس سے آگے جو بھی گزرے گا آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک ہے، وہ امام کا سترہ ہے اور امام آپ کا سترہ ہے۔ چلے،
وان نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یارز راحلتہ. آپ بٹھاتے لٹاتے اپنی سواری، جیسے میں نے بتایا ہے نا کہ سفر میں کوئی چیز نہ ہو، آپ اپنے سامنے اپنی گاڑی کھڑی کر لیں، نماز پڑھ لیں اس کی طرف، موٹر سائیکل کھڑی کر لیں، رکشہ کھڑا کر لیں، جو بھی آپ کے پاس. فیصلی الیہا متفق علیہ. آپ نماز پڑھتے اس کی طرف منہ کر کے. وزاد البخاری قلت افرأیت اذا حبت الرکاب. آپ بتائیں کہ جب سواریاں چرنے چلی جائیں، چرنے کھانے پینے چلی جائیں، سواری بھی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ قال کان یاخذ الرحل فیعدلہ. آپ لیتے پلان، اس کو برابر کرتے، فیعدلہ آگے، فیصلی الی آخرتہ. اور آپ نماز پڑھ لیتے اس کے پچھلے حصے کی طرف منہ کر کے. ہیں پلان سامنے رکھ لو، کچاوا کوئی چیز رکھ لو، سترا آپ کا بن جائے گا. وان طلحہ ابن عبید اللہ قال قال رسول اللہ صلی طلحہ اللہ بن علیہ عبید اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل مؤخرۃ مثل الرحل. مؤخرۃ الرحل، جب رکھے تمہارا اپنے سامنے مثل مؤخرۃ الرحل، کچاوے کی پلان کی پچھلی لکڑی کی مانند، پچھلی لکڑی کی مانند، یعنی کوئی چھوٹی سی چیز بھی رکھ لے، جیسے وہ لکڑی ہوتی ہے پلان کی. فلیصلی ولا یبالی من مر. فلیصلی، چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے، ولا یبالے، آگے پڑھیں، اور ولا یبالی من مر وراء ذلک. وراء ذالک، ولا یبالے من مر وراء ذالک، اور نہ پرواہ کرے کس کی؟ جو گزرے اس کے پیچھے سے. اور جو مرضی لنگیا جائے، پوری ٹریفک چلی جائے، ایدی نماز نو کچھ نہیں ہوئے گا. ولا یبالے من مر وراء ذالک. رواہ مسلم. واہو مسلم. شاباش، مسلم نے اس کو روایت کیا. آگے چلیں. وان ابی جہیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ ابو علیہ جہیم کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ. اگر جان لے نمازی کے آگے سے گزرنے والا اس پر گناہ کیا ہے، اگر اس کو نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے، لکان ان یقف 40 خیر لہ. البتہ ہے بہتر اس کے لیے کہ وہ ٹھہرا رہے، خیر اللہ آگے، من ان یمر بین یدیہ. ہاں اس بات سے کہ وہ گزرے اس کے آگے سے. قال ابو النضر لا ادری. ابو نظر کہتے ہیں میں نہیں جانتا. قال 40 یوما. آپ نے 40 دن کا ذکر کیا، 40 مہینوں کا، 40 سال کا. متفق علیہ. سمجھ آئی؟ اگر اس کو گناہ کا پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے، تو وہ 40 سال تک کھڑا رہے، وہاں کھڑا 40 سال گزار دے، لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے. اتنا گناہ ہے نماز توڑنے کا، نمازی کے آگے سے گزرنے کا. 40 سال تک کھلوتا رہے. وان ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا وسلم نے احدکم الی شیء یسترہ غلط، اذا صلی احدکم ہاں الی شیء یسترہ. جب نماز پڑھے ایک تمہارا طرف ایسی چیز کی جو اس کا سترا ہے من الناس فاراد. لوگوں سے، ہیں یعنی اس نے سترا رکھا ہوا ہے. آگے پڑھیں. من الناس لوگوں میں سے وہ تو ہو گیا نا
اتنی تم جاہل ہو. فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ، تو ارادہ کرے کوئی ایک کہ وہ گزرے اس کے آگے سے. فلیدفعہ فإن ابا فلیقاتل، فلیدفع ہو، چاہیے کہ نمازی اس کو روکے. فإن ابا، اگر وہ گزرنے والا انکار کرے فلیقاتلہ، چاہیے کہ وہ اس سے لڑائی کرے. فإنما هو الشیطان، وہ شیطان ہے. شیطان کون شیطان ہے؟ جو آگے سے گزر رہا ہے، نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے، یہ شیطانوں کا کام ہے. ھذا لفظ البخاری ولمسلم معنہ. اور مسلم کے لیے اسی طرح اسی کے معنی، یعنی ایسے ہی الفاظ ہیں مسلم میں. یعنی نمازی کو اپنا پورا دفاع کرنے کا حق ہے. سب ادھر کیوں گزرتے ہیں سارے آگے سے؟ کدھر؟ مکہ مدینہ میں. مکہ مدینہ میں کیوں گزرتے ہیں؟ جی کا سب ادھر سے تو ایسے گزر جاتے ہیں لوگ آگے سے. نماز کی حالت میں؟ جی جی. نہیں، وہ کوئی نہ کوئی سترہ رکھتے ہوں اپنے آگے. وہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ ستونوں کا سہارا لیتے ہیں. جو بیت مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں وہ ستونوں کا سہارا نہیں لیتے، سامنے ستون نہیں ہوتے. جی کا سب سارے تو نہیں ہوتے لیکن گزر تو جاتے ہیں. اور قرآن پاک بھی نہیں، اور قرآن پاک بھی کی نہیں حرمت نہیں ہوتی ادھر صحیح طریقے سے. چلیں ہم ان پہ تنقید تو نہیں نہ کر سکتے، لیکن جب جماعت کھڑی ہو نا تو امام جماعت کرا رہا ہے تو امام ان کا سترہ ہوتا ہے. کیونکہ امام کا کوئی نہ کوئی سترہ ہوتا ہے نا. ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے تو آپ خواہ جنگل میں ہی ہوں، آگے حدیثیں آ رہی ہیں، پیچھے بھی گزری ہیں، امام نے کچھ سترہ رکھا ہوا ہے تو اور کوئی دوسرا بندہ مقتدیوں کے آگے سے گزر جائے، نماز نہیں ٹوٹتی. کیونکہ سترۃ الامام سترۃ المصلی، حدیث کے الفاظ ہیں، امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہوتا ہے. جی آگے سمجھ. ہاں جی. چلیں شکریہ، آگے چلیں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابو ہریرہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقطع الصلاۃ المرأۃ، اچھا تقطع الصلاۃ المرأۃ، کاٹتی ہے نماز کو. کون کاٹتی ہے؟ کاٹ دیتی ہے نماز کو عورت. والحمار، اور گدھا، والکلب، اور کتا. ویقی ذالک مثل مؤخرۃ الرحل، اور بچا لیتا ہے اس سے پلان کی پچھلی لکڑی کی مانند، پالان کے پچھلے حصے کی مانند. یعنی اسے چاہیے کہ کوئی نہ کوئی سترہ اپنے سامنے رکھ لے، پھر عورت گزرے، کتا گزرے، گدھا گزرے، بندہ گزرے، جو بھی گزرے، اس کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. رواہ مسلم. وعن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل وانا معترضۃ بینہ وبین القبلۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے، یعنی رات کی نماز، اور میں لیٹی ہوتی آپ کے اور قبلہ کے درمیان. گزرتی تو نہیں نا، لیٹ سکتی ہے اس کی کوئی محرم مرد کی، جیسے یہ عائشہ ان کی بیوی ہیں، اللہ کے رسول کی اہلیہ محترمہ، تو کہتی میں لیٹی ہوتی. کاعتراض الجنازۃ، ہاں جنازے کی طرح، جیسے میت سامنے رکھی ہوتی ہے. متفق علیہ. بخاری مسلم. آگے آ رہا ہے حدیث ہے کہ آپ جب سجدے کے لیے جھکتے تو آپ مجھے چوکا مارتے، میں اپنے پاؤں سکوڑ لیتی، اور جب آپ قیام میں ہوتے تو میں اپنے پاؤں، اپنی ٹانگیں پھیلا لیتی. وعن ابن عباس قال اقبلت راکبا علی اتان. لو جی وہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ حدیث آ گئی، دوبارہ پڑھے جی. وعن ابن عباس قال اقبلت راکبا علی اتان
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں سوار ہو کر آیا گدے پر، الا اتان، گدی پر، اتان کہتے ہیں گدی، گدی پر سوار ہو کر میں آیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں۔ وانا یومئذ قد نہزت الاحتلام، اور میں اس دن بلوغت کے قریب تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، قریب تھا، بچہ تھا یعنی۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو، بمنن غور سے ذرا سننا، بے منن یہ کس جگہ کی بات ہے؟ منا میں، اللہ آپ کو بھی لے گئے، آپ نماز میں، منا میں آپ نماز پڑھا رہے تھے الی غیر جدار فمررت، بغیر دیوار کی طرف، یعنی آپ کے سامنے کوئی دیوار نہیں تھی، یعنی آپ کے سامنے کوئی سترا دیوار وغیرہ نہیں تھی، میں آ گیا۔ آگے پڑھے، بین یدی نہیں پیچھے پڑھے، الی غیر جدار بس آگے اب پڑھے، فمررت بین یدی بعض الصف، بعض اس صف پہ، تو میں گزر گیا کچھ صف کے آگے سے، کچھ صف کے، یعنی پوری صف میں نے کراس نہیں کی، یعنی صف کے کچھ لوگ میں نے کراس کیے، یعنی کچھ صف میں نے کراس کر لی۔ فنزلت وارسلت الاتانا، اور میں اترا اور چھوڑ دی میں نے گدی، ترتع ودخلت فی صف، ترتا وہ چر رہی ہے، پیچھے ہے نا گدھا نماز توڑ دیتا ہے، یا یہ یہاں گدی آگے آگے دوڑ رہی ہے، ہاں جی، ترتا یعنی کھا پی رہی ہے، چر رہی ہے، اور میں داخل ہو گیا صف میں، فلم ينکر ذلک علی احد، تو مجھ پہ کسی نے عیب نہ لگایا، نہ نبی نے نہ کسی صحابی نے۔ آگے سے میں بھی گزر گیا، گدی بھی گزر گئی، سمجھ آ رہی ہے، بچہ بھی گزر گیا، گدی بھی گزر گئی، لیکن نہ نبی نے مجھ پہ عیب لگایا نہ کسی صحابی نے مجھ پہ عیب لگایا۔ کیوں نہیں عیب لگایا؟ اس کی کیا وجہ ہے بتائیں؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے، کیسے پڑھ رہے تھے؟ بتائیں، آپ بتا رہی ہو؟ ہاں، ان کا امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ کس کے پیچھے؟ امام کے پیچھے۔ یہ صحابی یا یہ گدی امام کے آگے سے نہیں گزرے، مقتدیوں کے آگے سے گزرے ہیں نا، تو ان کا سترہ کون ہے؟ امام ان کا۔ وہ امام کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب تو پوری طرح مسئلہ حل ہو گیا۔ آگے چلیں، متفق علیہ۔ بخاری مسلم، حدیث بھی بخاری مسلم دی۔ چلیں شاباش۔ الفصل الثانی، لو جی دوسری فصل شروع ہو گئی۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم فلیجعل تلقاء وجہہ شیئا، جب نماز پڑھے تمہارا چاہیے کہ وہ رکھے اپنے چہرے کے سامنے کوئی چیز، فإن لم یجد فلینصب عصاہ، اگر وہ نہ پائے تو چاہیے کہ وہ گاڑ لے اپنی لاٹھی، فلینصب عصا، فإن لم یکن معہ عصا اگر اس کے پاس لاٹھی بھی نہ ہو فلیخط خطا، تو وہ لکیر کھینچ لے۔ جیسے میں نے کہا سفر میں جا رہا ہے، گاڑی کھڑی کر لے، موٹر سائیکل کھڑی کر لے، رکشہ کھڑا کر لے، اگر وہ پیدل ہے کوئی چیز نہیں تو پھر کیا کرے؟ لکیر کھینچ لے، ثم لا یضرہ ما مر امامہ، پھر نہیں نقصان دے گا اس کو جو بھی گزر جائے گا اس کے آگے سے۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ چلے عن چل۔ سہل بن ابی حسمۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الی سترۃ فلیدن منها لا یقطع الشیطان، فلیدن منها، ہاں، جب نماز پڑھے ایک تمہارا طرف سترہ کی تو چاہیے کہ اس کے قریب ہو کے کھڑا ہو، سترہ کے قریب ہو کے نماز پڑھے، سترہ کے قریب ہو کے نماز پڑھے، فلیدن منہ، آگے چلیں۔
لا یقطع الشیطان صلاته لا یقطع الشیطان صلاتہ، نہیں کاٹے گا شیطان اس کی نماز کو. رواہ ابو داؤد. سترے دے نیڑے ہو کے نماز پڑھے. ٹھیک ہے. وعن المقداد ابن اسود قال ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یصلی الی عود ولا عمود. آپ نماز پڑھتے ہوں طرف لکڑی کی اور نہ طرف ستون کی ولا شجرۃ اور نہ طرف کسی درخت کی. عود، عمود، درخت. الا جعلہ حاجبہ الایمن اللہ جعلہ علی حاجبہ الایمن اللہ حاجبہ اللہ جعلہ پڑھیں اللہ جعلہ علی حاجبہ الایمن اللہ عین ڈال. ٹھیک ہے. مگر آپ اس کو کرتے آپ نے بائیں یا دائیں آبرو کے سامنے. حاجم میں نا آبرو، پنجابی میں کہتے ہیں بھربٹے. ٹھیک ہے. آبرو اردو میں آبرو یا آئی برو یا بھویں، یہ سارے الفاظ ہیں، ہم کوئی بھی بول سکتے ہیں. آبرو، آئی برو، بھویں، ہاں بھربٹے پنجابی وچ. یعنی سترا ایتھے ایدے یا ایدے سامنے رکھ دے. اے بھربٹے ابل ایسری ولا یسمد ہو گیا نا. دائیں یا بائیں آبرو کے سامنے ولا یسمد لہ سمدا. اور بالکل سیدھا کھڑا نہ ہوتے. رواہ ابو داؤد. یعنی نک، پنجابی میں کہتے ہیں نا نک دی صحت، نک دی صحت تے نہ کھلوندے. یا یہ یا دایاں یا بایاں. وعن الفضل بن عباس قال اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فضل بن عباس یہ بھی بچے ہیں، کہتے ہیں تشریف لائے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ونحن فی بادیۃ لنا ونحن فی بادیۃ بادیۃ لنا، ہم اپنے ایک جنگل میں تھے. بادیہ میرا جنگل. ومعہ عباس اور فصلى اور آپ کے ساتھ عباس تھے، آپ کے چچا عباس. فصلى فی صحراء لیس بین یدیہ سترۃ. آپ نے نماز پڑھی جنگل میں، آپ کے سامنے سترا نہیں تھا. وحمارۃ لنا وکلبۃ تابسانی. اور ہماری ایک گدی اور ایک کتیا تابسانے وہ کھیل رہی تھی بین یدیہ آپ کے سامنے، آپ کے آگے. فما بال بذالک. آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی. رواہ ابو داؤد والنسائی. ٹھیک ہے. رواہ ابو داود والنسائی، روایت کیا اس کو ابو داود نے اور نسائی نے. ٹھیک ہے. آپ نے کیوں نہیں پرواہ کی کہ جو آپ کے مقتدی تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، آپ ان کا سترا تھے. اور ظاہر ہے آپ نے اپنے سامنے کون کو سترا رکھا ہوگا. اور ویسے یہ حدیث بھی ضعیف ہے. ٹھیک ہے، حدیث صحیح نہیں ہے. وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقطع الصلاۃ شیء ودرؤ. نہیں کاٹتی نماز کو کوئی چیز. ودراؤ، ہاں تم ہٹاؤ، دفاع کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو. مستطعتم مستطاعتم، جتنے تم طاقت رکھتے ہو. فانما هو شیطان. وہ جو گزر رہا ہے نا وہ شیطان ہے. رواہ ابو داؤد. شیطانہ نو روکو، پجاؤ، نہیں پجدے انہاں نو کٹو، مکے مارو. ٹھیک ہے. اپنا دفاع پورا کریں. الفصل الثالث. لو جی تیسری فصل. وعن عائشہ قالت كنت انام بین یدی ذرا اچھی تھوڑا منہ پیچھے رکھ کے. میں سوتی تھی، حضرت عائشہ کہتی میں سوتی تھی نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. ورجلایا فی قبلتہ. ہاں ورجلایا، ہاں جی. اور میرے دونوں پاؤں قبلہ کی جانب ہوتے تھے. فیضا سجدہ
غمزنی، جب آپ نہیں فی قبلتی آپ کے سامنے ہوتے تھے، آپ کے استغفر سامنے، اللہ، اور میرے پاؤں آپ کے سامنے، سامنے ہوتے تھے، فیضا سجدہ غمزنی، ہاں میرے پاؤں آپ کے سامنے ہوتے تھے، جب آپ سجدہ کرتے آپ مجھے چوکا مارتے، فقبضت رجلیہ، میں اپنے پاؤں سنگوڑ لیتی، فیضا قام بسطتھا، جب آپ قیام کرتے تو میں اپنے پاؤں پھیلا لیتی۔ قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، ہاں چوکا کیوں مارتے؟ اس لیے کہ ان دنوں گھروں میں دیے چراغ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ان دنوں گھروں میں چراغ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، اس لیے آپ مجھے چوکا مارتے، ہاتھ لگاتے۔ آگے چلے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اس اللہ کا حوالہ بیان کریں، متفق علیہ، بخاری مسلم۔ ہاں وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم احدکم ما لہ فی ان یمر بین یدی اخیہ، اگر جان لے ایک تمہارا کہ اس کو کیا گناہ ملتا ہے اپنے بھائی کے آگے گزرنے کا، اپنے بھائی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے؟ معترضا فی الصلاۃ، ہاں، کون سا بھائی؟ جو نماز میں مصروف ہے، معترض میں نا مصروف، جو نماز میں مصروف ہے، یعنی اگر اس کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے، کان لأن یقیم مئۃ عام، ہے کہ وہ کھڑا رہے مئۃ عامن، ہاں جی، اللہ 100 سال، پیچھے 40 آیا تھا نا یا 100 آگے، 100 سال بھی کھڑا رہے تو پھر کھڑا ہی رہے، گزرے نا، او بہتر ہوں دے واسطے، لیکن وہ گناہ نہ لوے۔ خیر لہ من الخطوۃ التی خطا، ہاں بہتر اس کے لیے اس قدم سے جو وہ قدم اٹھائے، ایک قدم بھی نہ پٹے، اتھے جم جائے، 100 سال کھڑا رہے، اتھے سک جائے سڑ جائے، یہ بہتر ہے، لیکن کسی کی نماز نہ توڑے۔ رواہ ابن ماجہ، اور روایت کے اس کو ابن ماجہ نے۔ وعن کعب بن الاحبار قال لو یعلم المار بین یدی المصلی، کعب بن احبار کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اگر جان لے گزرنے والا نمازی کے آگے سے بین یدی المصلی، ماذا علیہ، اس پہ گناہ کیا ہے، لکان ان یخسف، لکان ان یخسف، مضارع مجہول، بہ خیر لہ، البتہ بہتر ہے کہ وہ البتہ بہتر ہے اس کے لیے کہ اسے دنسا دیا جائے، بہتر ہے اس کے لیے کہ اسے دنسا دیا جائے، وہ زمین میں دھس جائے، یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ کسی کی نماز توڑے، کسی نمازی کے آگے سے گزرے۔ من ان یمر بین یدیہ، ہاں اس بات سے کہ وہ گزرے اس کے آگے سے۔ وفی روایت اہون علیہ، وفی روایت اہون علیہ، وفی روایت اہون، احونو علیہ، ایک وفی روایتن، ایک روایت میں ہے احونو علیہ، یہ بات اس پہ زیادہ آسان ہے، کون سی؟ کہ اسے زمین میں دنسا دیا جائے، لیکن یہ وہ گناہ نہ لے جو ملتا ہے نماز توڑنے والے کو، نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو۔ رواہ مالک، ٹھیک ہے، وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الی غیر السترۃ، جب نماز پڑھے کوئی ایک بغیر سترہ کی، سترہ کے بغیر، فإنہ یقطع صلاتہ الحمار، صاف پڑھنا، فإنہ یقطع صلاتہ الحمار، فإنہ یقطع صلاۃ، الحمار، بے شک شان یہ ہے کہ توڑ دیتا ہے اس کی نماز کو گدھا، والخنزیر، اور خنزیر،
वाल-यहूदी اور یہودی توڑ دیتا ہے، वाल-मजूसी اور مجوسی، مجوسی کس کو کہتے ہیں؟ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ مجوسی ہوتے ہیں، वाल-मरातु اور عورت वतुज्ज़ियु अन्हु इज़ा मर्रू बैन यदैहि اور کافی ہے اس کو کہ جب وہ گزریں نمازی کے آگے سے अला कज़फ़तिन बिहजरिन پتھر پھینکنے کے فاصلے پر، یعنی پتھر پھینکنے کے فاصلے پر اگر کوئی بندہ اس کے آگے سے گزر جائے، فاصلہ کتنا ہے؟ کتنا فاصلہ ہے؟ پتھر پھینکنے کا، یعنی میں یہاں سے کوئی روڑی، کوئی پتھر وغیرہ پھینکوں، وہ اس دیوار کے پاس جا کے گر جائے، اتنے فاصلے کے اندر اگر کوئی گزرے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اگر اس سے باہر کوئی گزرے گا تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب آگی سمجھ؟ ٹھیک ہے، रवाहु अबू दाऊद روایت کس کو؟ ابو داود نے۔ बाबु सिफ़त सलात لو جی، باب الستر بھی ختم اور آج باب السترہ بھی ختم، اور کل ہم پڑھیں گے باب صفت الصلاۃ، نماز کا طریقہ، کیسے نماز پڑھنی ہے، قیام کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، رفع الیدین کیسے کرنی ہے، فاتحہ کیسے پڑھنی ہے، آمین کیسے کہنی ہے، قیام کا طریقہ، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ، یہ ساری باتیں کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔